السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام مصطفیٰ کی طرف سے آپ سبھی لوگوں کو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے سچ بات کس طریقے سے ہوتی اولیاء اکرام سے، سرکار غوث اعظم دستگیر سے یا اور بھی اولیاء کی طرف سے کس طرح سے سچ بات ہوتی وہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کریے، اور ایک بات، جب تک آپ لوگ میری ویڈیو پوری نہیں دیکھے، جب تک کوئی بات آپ لوگ مجھ سے مت پوچھئے، پہلے ویڈیو پوری دیکھیے، سمجھیے، سمجھ کے میرے کو سوال اگر نہ سمجھ میں آئے تو میرے کو پوچھئے، انشاءاللہ تعالی میں جواب آپ لوگوں کو دوں گا۔ غوث اعظم دستگیر سے کئی اقوالیں ہیں، تو اس میں سے ایک چھوٹی سی اقوال لیتا ہوں میں آپ غوث اعظم دستگیر کی، کہ ایک قبرستان کے پاس ایک مسلمان اور ایک عیسائی دو جنے لڑ لے رہے تھے۔ دو جنے لڑنے سے وہاں پر پتہ یہ چلا کہ عیسائی بتا رہا تھا کہ ہمارے نبی اللہ ہے بول کے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتا رہا تھا، اور یہاں پر جو مسلمان تھا وہ فرمایا کہ یہ اللہ نہیں ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ یہاں پر کیسا ہوتا وہ بول کر وہ پوچھا۔ ایسی میں دونوں کی بحث چل رہی تھی، وہاں سے غوث اعظم دستگیر کا گزر ہوا، تو آپ فرمائے کہ کیوں لڑ رہے آپ دونوں؟ تو وہ فرمایا کہ یہ عیسائی بتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے بول کر کے، تو مسلمان نے یہ کہا غوث اعظم دستگیر سے، تو غوث اعظم دستگیر فرمائے نہیں یہ بات غلط ہے۔ تو پھر غوث اعظم دستگیر کو ایسا ہی پوچھا کہ اللہ تو ہم تو اس کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تم کس کو مانتے ہیں؟ تو اللہ تو ہے، انکار نہیں ہے، لیکن ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، انہی پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ فرمائیں۔ تو یہ تو بن باپ کی اولاد ہے، تو اس طرح سے آدم علیہ السلام بن ماں اور بن باپ کی اولاد ہے، تو وہ اللہ ہونا چاہیے بلکہ آپ اصلاح کرے وہ عیسائی کی۔ تو آپ وہاں پر فرمانے کے بعد پتہ یہ چلی بات کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ فرمائیں مردوں کو زندہ کرنے سے ہی کوئی اگر اللہ ہوتا تو ٹھیک ہے، آپ چن لو کوئی پرانی خبر، اگر مردے سے آپ زندہ کرنے سے مراد اگر لیتے اللہ ہے بلکہ تو چن لیجئے آپ لوگ پرانی خبر کوئی بھی، اگر سے میں یہ کر دوں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، تو جی ہاں میں لا لیتا ہوں بول کر وہ عیسائی بولا۔ تو آپ پرانی خبر میں سے ایک مردے کو زندہ کریں، اور یہ زندہ کس طرح سے کرے قصیدہ غوثیہ میں آپ لوگ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ میں اس کے بارے میں اور بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ویڈیو کے بارے میں، فی الحال تو میں اتنی ہی بات بتا رہا ہوں غوث اعظم دستگیر کے اقوال سے، کہ آپ فرمائیں ٹھیک ہے کوئی بھی ایک پرانی خبر چن لے، تو بتائے کہ وہ یہ بہت پرانی قدیم خبر ہے، آپ اس میں سے کوئی مردے کو اٹھا کر کے بتائیے، تو آپ حکم دیے کہ اٹھ جا بول کر کے۔ اب میں یہ بات اس لیے روکا یہاں پر کہ وہ اللہ کے نام سے اٹھائی یا عبد القادر کے نام سے اٹھائی، اس کے بارے میں انشاءاللہ اور ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ اٹھائے مردے کو، مردہ اٹھنے کے بعد وہ عیسائی مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھا، نسبتی بھی ہو گیا، اور کئی روایت یعنی کہ کئی اقوال میں ایسے باتیں بھی ہیں کہ وہ شخص جو تھا اللہ کا خاص ولی ہو گیا بول کر کے۔ اب یہاں پر پھر اس کے بعد میں آج کے پیروں کو ملا کے ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے پیر تو ہے نہیں کوئی جو مردے کو زندہ کرے، خود کے اوپر مکھی بیٹھی تو نہیں اڑا لے سکتے وہ لوگ، مردے کو زندہ کرنے کی تو دور کی بات ہے۔ اور دوسری بات، ایک پیر کیسا ہوتا اور ایک خلیفہ کیسا ہوتا وہ میں آپ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتانے والا ہوں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میں جب کبھی بھی کوئی اگر غلطی کر چکا ہوں یا کر رہا ہوں، یا میرے بولنے میں گستاخی ہو رہی یا گستاخی رسول ہو رہا، تو آپ لوگ میری اصلاح کرو بول کر کے آپ فرمائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ٹائم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، وہ ٹائم کے ایک جانے اور مانے ہوئے شریعت کو لے کے چلنے والے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا لیے بول کے سننے پر سر قلم کر دیتا ہوں بتائے، وہ شخص جب یہ فرما رہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ لوگ مجھ سے اصلاح کرو، تو آج ہمارے پیر کے سامنے ہم کوئی سوال کرنے سے یا تو پھر کچھ پوچھنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو یہ ڈرنا ہمارے کو نہیں ہے، نہ ہی ایسے کوئی پیر ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو فرمائے۔ پھر غوث اعظم دستگیر مردے کو زندہ کر کے ایمان والا بنائے کسی اور کو، تو آج ہمارے پیر بیٹھے تو مکھی تو چھوڑ دیجئے، بہت سارے چیزیں ہیں اگر میں بولوں گا تو آپ لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں، یہ سب باتیں تو آپ لوگ سن رہے، سمجھ رہے، دیکھ رہے، ہے جرنل باتیں، یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں،
کیونکہ قصیدہ غوثیہ میں ہیں اور دوسرے کتابات میں ہیں، بہت سارے جگہ ایسے ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ میں اتنے چھوٹے چھوٹے ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں 10-12 منٹ 8 منٹ 7 منٹ کے، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی ایک باتیں سمجھ میں آنا بول کر کے۔ اگر میں بتانے بیٹھوں تو ایک ہی واقعے کو میرے کو کم سے کم 4 دن لگ جاتے، تو وہ واقعہ بھی میں پورا نہیں کر سک رہا ہوں۔ اس کے لیے بتانا یہ ہے میرے کو کہ آج کے جو پیر ہے وہ لوگ ہمارے کو جو اصلاح دے رہے یا ہمارے لیے رہبری کر رہے، ہمارے کو لے کے چلنے کی توفیق دے رہے، ہمارے کو نہ جانے کیا کیا کروا رہے یا خود بھی کر رہے اور ہم بھی اسی پہ عمل کر رہے، تو ہمارا دل کہاں سے مطمئن ہو رہا؟ اگر دل ہمارا مطمئن ہوتا تو ہم لوگ یہ لوگ کے ساتھ ساتھ ہم بھی ولی ہوتے، یا تو پھر اللہ والے ہوتے، یا تو اللہ کے راستے پہ صحیح چلتے۔ بار بار ہم اللہ سے یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہم کو نیک راستہ بتا بول کر کے، کیونکہ ہم کو راستہ نہیں ملا، ہم کو بھی یقین ہے، اس لیے ہم بار بار راستہ بتا بول کے ہم نیت کرتے، دعا بھی مانگتے اسی سے۔ تو یہ تمام باتیں تو ہے ہی ہے، لیکن آج کے پیروں سے بھی میں ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں کہ اگر سے آپ لوگ محفل سما میں بولتے، کئی محفلوں میں بتاتے، کئی جلسوں میں بولتے کہ اللہ کا راستہ یہ ہے، اللہ کا راستہ یہ ہے، بھائی صاحب آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 72 فرقے فی اللوح چل رہے، تو ان فرقوں میں سے میں تو نارمل جرنل بات بتا رہا ہوں، 72 فرقے چل رہے، کچھ فرقے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوئے ہیں انہی طرح سے فرقے چل رہے، لیکن صحیح فرقہ کون سا ہے؟ اس میں سب اللہ کا راستہ بتاتے، اللہ کا راستہ کون سا صحیح ہے؟ جو تم لوگ بتا رہے دنیا اعتبار سے شریعت کو بول کے جھوٹلا رہے، یہ تمام طریقت ہے بول رہے، یا پھر اسی کو اگر ہم لے لیں گے تو توحید ہے بول دیتے، یا معرفت ہے بول دیتے، تو علم کون سا ہے یہ؟ اس میں نہ قرآن کا علم بتا رہے آپ لوگ، نہ حدیث کا بتا رہے، نہ اقوال کا بتا رہے، نہ یہ کوئی چیز کا بتا رہے، تو یہ آخر یہ علم ہے کون سا یہ جس سے انسان ہدایت پہ آ سکے؟ تو یہاں تو غوث اعظم دستگیر مردے کو زندہ اٹھائے بلکہ کئی ہے اقوالوں میں، کئی اقوالیں ہیں اس کے کہ غوث اعظم دستگیر مردے کو زندہ کرے، تو آپ کے پاس کون سا علم ہے جو انسان جو جیتے جی مردہ ہو گیا ہوا ہے وہ زندہ ہو سکے، جس کا قلب جس طرح سرکار غوث اعظم دستگیر سے جاری ہوا تو اس طرح سے آپ کا ہے یا نہیں ہے لا الہ کے ذکر سے؟ وہ اگر ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کے تمام مرید ہیں، چاہنے والے، عشق کرنے والوں کی محبت کہاں گئی؟ جو تھوڑی دیر آپ کے ساتھ وقت گزار لے رہے، جیسا آپ ٹھیٹھی ٹاٹا کر لے کے ہنسی مذاق کر لے رہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے کرنے آ رہے، جس طرح آپ ٹائم پاس کرنے آ رہے تو وہ بھی ٹائم پاس کر لے رہے، چلے جا رہے۔ اسلام کو کون مان رہے؟ مسلمان کون بن رہا ہے یہاں پر؟ سب تو بول لے رہے مسلمان ہیں، لیکن کون بن رہا؟ آپ کس کو کلمہ پڑھا ہے صحیح راستے پہ؟ ایک کو بھی اگر کلمہ پڑھا ہے آپ تو بتا دیجئے، یا اپنے آپ سے سوال کر لیجئے۔ وہ جھوٹی شان، جھوٹے باتیں، وہ گھرولی باتیں، فرقہ پرستی کے باتیں، اسکول اڑا لینا ہو اسکول اڑا لینے کے باتیں، یہ تمام چیزیں کر کے آپ لوگ کیا کریں، تھوڑا سا ایک ماحول بنا لے کے کسی کو بھی کلمہ طیب پڑھا لے لے کے پھر اس کو بولے کہ تو میرا مرید ہے، وہ بیچارہ اس میں پھنس جا رہا آپ کے دلدل میں۔ آپ کو پہلے آپ اصلاح کریے اس کی، اس کو ایک نیک راستہ بتائیے، بتا کر کے پھر اس کو مسلمان بنائیے، یا تو کلمہ پڑھائیے، اللہ کی شان بتا کے کریے، آپ کی جھوٹے باتیں بتا کے اس کو مرید مت کریے آپ لوگ۔ میرا بولنے کا مطلب یہی ہے۔ پھر یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، بہت پیاری بات آپ بتائیں کہ دوسرے کے اندر اچھا ہی دیکھو، خود کے اندر برائی دیکھو۔ تو میں یہاں پر میرے خود کے اندر برائی دیکھ لے کے آپ لوگوں کے اندر اچھائی تلاش کرنے گیا تو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی میرے کو برا نظر آ رہا، اچھائی تو کہیں دکھ رہی نہیں۔ تو وہی آپ لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اچھے اچھے کام کریے جتنا ہو سکے۔ اور اب میں آپ لوگوں کے باتیں بھی اگر میں لے رہا ہوں تو زبان پہ میرے کو ہنسی آ جا رہی، اب میں کیسی باتیں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں میرے کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا، لہٰذا یہ سرکار غوث اعظم دستگیر کی کچھ اقوال میں پیش کرا آپ کے سامنے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں پیش کرا، اور آپ پیر کیسے رہنا وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا۔ جس کسی کو بھی آپ لوگ بتا رہے تو وہ ایک نیک راستہ بتائیے، اللہ کا راستہ جو ہے وہ بتائیے، اس کے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہو وہی راستہ بتائیے، اس سے ہٹ کے راستہ کچھ مت بتائیے۔ دین اسلام پہ جب لا رہے آپ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آ رہا تو وہاں درود کے ساتھ نذرانے کے ساتھ آپ لوگوں کو کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھا کر کے آگے لے کے جائیے۔ پہلے آپ تو آ جاتے وہ یہ تمام باتیں کر لیتے، پھر اس کے بعد یہ سب کلمہ ہے نا، کلمہ طیب ہے نا، اللہ کی بات ہے، یہ گھرولی باتیں چلتے انہیں یہ کر لیا نہیں یہ کر لیا، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا ایمان تازہ نہیں ہوتا، اس کا قلب جاری نہیں ہوتا،
اس کا قلب جاری نہیں تو نہیں ہوا، کم سے کم زبان پہ تو اس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آنا چاہیے، کم سے کم وہ کام آپ لوگ کریے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ لوگ ایسے کام کریں گے تو 10 مرید کیوں نہیں ہوتے آپ کے، وہی بنائیے، بنا کر کے صحیح کام کریے، صحیح کام کرنے کے بعد وہ لوگوں کو بھی اچھا راستہ بتائیے، اچھے راستے سے آپ کا بھی ایک نام ہوئیں گا۔ جب سچ کی شان ہوئیں گی، جھوٹی شان ختم ہوئیں گی۔ 10 مرید بنائیے مشکل نہیں ہے، لیکن اچھے سے اچھا کام کریے، کام کر لے کے آپ لوگ ایک اس کو راستہ بتانے سے نہ جانے اس کے دعاؤں سے اور اس کے ایمان سے اللہ پاک آپ لوگوں کو کیا کیا دے دے، کیا کیا نہ دے، وہ بس اللہ بہتر جانے۔ دیکھیے بھائی، آج کے پیروں کو تو میں تمام چیزوں کو بتایا، ہمارے جتنے بھی مومن بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، یا ہندو رہن دو یا عیسائی رہن دو یا سردار جی رہن دو، ہمارے کو کسی سے کوئی تعلقات نہیں ہے، جس کا ایمان اس کے ساتھ ہے۔ میں اول ویڈیو میں یعنی کہ پہلی ویڈیو میں بھی وہی بات کرا تھا، آج بھی وہی بات کر رہا ہوں، میں کسی سے بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس جو کوئی بھی اپنے اپنے اللہ کو، اپنے اپنے دھرم کو جو مان رہا، بس یقین سے مانیے، یہ لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، میرے بھی باتوں میں مت آئیے۔ آپ لوگ جتنا ہو سکے آپ لوگ اپنے آپ سے پہچان کریے، جانچ کریے کون سا دین صحیح ہے، کون سا دھرم صحیح ہے، کون سا اسلام صحیح ہے، کون سی باتیں صحیح ہیں، یہ تمام چیز آپ لوگ معلوم کریے، اس کے بعد ایمان لائیے۔ کیونکہ جب آپ لوگ معلوم کر اگر ایمان لائیں گے تو تبھی آپ لوگ بھی خوش رہیں گے، مطمئن رہیں گے، قلب بھی سکون پائیں گے، اس سے پہلے آپ لوگ نہیں پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں، میں انشاءاللہ اور بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو، جتنا میرے کو وقت مل رہا، جتنا آپ لوگوں کو دے سک رہا ہوں۔ اگر اسی طرح سے میرے کو بھی وقت اور زیادہ ملا تو انشاءاللہ لائیو بھی میں بولوں گا۔ بہت سارے چیزیں ہیں بتانے کے، لیکن وقت کم ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔